اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ بیان ہوا آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی نے مرحوم ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی کو اس کتاب میں تحریر کیا اور ان کی زندگی کے مختلف مراحل کو، جو ایک عارف کی زندگی کے مراحل ہیں، انہیں بخوبی قلم بند کیا اور جو ان کی زندگی سے استفادے مرحوم آیت اللہ طہرانی نے کیے، ان فیوزات کو اس کتاب میں قلم بند کیا گیا۔ آیت اللہ طہرانی ایک مطلب کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ پہلے جو گزشتہ درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں مطلب بیان کیا کہ استاد کامل جو انسان انتخاب کرتا ہے وہ واحد ہونا چاہیے، متعدد نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی پہلے مرحلے میں انسان کو سیر و سلوک کی اس راہ میں استاد کا انتخاب کرنا چاہیے، اور مرحوم ہاشم حداد کی یہ نظر تھی کہ استاد سیر و سلوک کے اس سفر میں بہت ضروری ہے، اور اگر انسان سالک اپنے لیے مربی کا اور استاد کا انتخاب نہیں کرے گا تو ایسا سالک بدنی طور پر بھی ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گا، اور باطنی طور پر بھی ایسا سالک جو ہے وہ شیاطین کے چنگل میں پھنس جائے گا، جسے ابالیسے کے نام سے انہوں نے یاد کیا۔ پھر بیان ہوا کہ ایک استاد ہونا چاہیے، زمان واحد میں ایک سے زائد استاد کو انتخاب نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اگر سالک ایک سے زائد استاد انتخاب کرے گا تو در حقیقت وہ ایک ایسے کبوتر کی طرح ہے جس کے دو آشیانے ہیں، کبھی اس آشیانے میں چلا جائے گا، کبھی دوسرے آشیانے میں چلا جائے گا، اور کسی ایک آشیانے کے نسبت وہ کبوتر وفاداری کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح یہ شاگرد سالک بھی کسی ایک استاد کے وظائف پر کاربند نہیں رہے گا، پابندی نہیں کرے گا، کبھی اس استاد کے وظائف پر عمل کرے گا، کبھی دوسرے استاد کے وظائف پر عمل کرے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سالک کبھی کمال کے مرحلے تک فائز نہیں ہوگا۔ یہیں آیت اللہ طہرانی موضوع بحث کو مزید وسعت دیتے ہوئے اس بحث کو یہاں آج کی گفتگو میں بیان کر رہے ہیں ہم آپ کی خدمت میں۔ وہ یہ ہے کہ کیا انسان کامل اپنے شاگرد کو دوسرے استادوں کی خدمت میں بھیج سکتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ ایک استاد عرفان اپنے شاگردوں کو دوسرے اساتید کے سپرد کر سکتا ہے کہ وہ ان کی تربیت کریں؟ اس موضوع بحث کو آیت اللہ طہرانی یہاں ذکر کر رہے ہیں، اور عملی مثال بھی اس کی موجود ہے۔ شاگرد آیا ملا حسین قلی حمدانی کی خدمت میں تاکہ ملا حسین قلی حمدانی سے فیض حاصل کر سکے، لیکن ملا حسین قلی حمدانی نے اپنے اس شاگرد کو مرحوم مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کے سپرد کر دیا کہ آپ اس شاگرد کی تربیت کریں، اور پھر ہم نے آپ سے واقعات نقل کیے کہ جب مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی نے اس شاگرد کی تربیت کی اور جب وہ تجرد نفس کے مرحلے تک پہنچا تو اسے ملا حسین قلی حمدانی کی خدمت میں لے گئے کہ آپ اسے تجرد نفس کے مرحلے سے آگاہ کریں اور آشنا کریں۔ یہ مرحوم ہاشم حداد سے متعلق یہ بات نقل ہے کہ مرحوم ہاشم حداد کو نے آیت اللہ طہرانی سے یہ کہا کہ آپ مرزا جواد انصاری حمدانی کی خدمت میں جائیں اور ان سے فیض حاصل کریں۔ تو یہاں یہ موضوع زیر بحث اسی وجہ سے آیا
کہ انسان استاد عرفان کی خدمت میں تربیت حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ استاد عرفان اپنے شاگرد کو کسی دوسرے استاد کے سپرد کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کی تربیت کرے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو ایک وجہ جو اس کی بیان کی جا سکتی ہے، جسے یہاں آیت اللہ طہرانی نے بیان نہیں کیا، وہ یہی ہو سکتی ہے کہ استاد عرفان خود بہت مصروف ہے، شاگرد ابتدائی سٹیج کا ہے، ابتدائی سطح کا ہے، اور استاد عرفان ایک بلند سطح کا استاد ہے۔ وہ اپنے اس ابتدائی شاگرد کو اپنے کسی سینئر شاگرد کے سپرد کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کی تربیت کرے۔ جیسے ملا حسین قلی احمدانی کی خدمت میں شاگرد آیا تو ملا حسین قلی احمدانی نے آیت اللہ جواد ملکیہ تبریزی کے اسے سپرد کر دیا، چونکہ ملا حسین قلی احمدانی وہ شخصیت ہیں کہ جو حوزہ علمیہ نجف اشرف میں ایک نہایت ہی نامور شخصیت ہیں۔ 300 اولیاء کی انہوں نے تربیت کی جو اللہ کے ولی قرار پائے، وگرنہ تو شاگردوں کی فہرست میں بہت طول و تفصیل کے ساتھ اضافہ ہوگا، لیکن جو کمال کے مرتبے پر فائز ہوئے وہ 300 اولیاء الہی کی تربیت ملا حسین قلی احمدانی کے زیر دست ہوئی۔ تو اس اعتبار سے ملا حسین قلی احمدانی نے اپنی مصروفیات کے باعث اپنے شاگرد کو آیت اللہ جواد ملکیہ تبریزی کی خدمت میں بھیج دیا۔ اور اس کا ایک یہ پہلو بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ استاد کامل اپنے شاگردوں کو گویا کہ تربیت کرنا سکھا رہا ہے، یعنی خود اپنے شاگردوں کے اوپر مکمل اس کا اشراف ہے، اپنے شاگردوں کے اوپر مکمل اس کا ایک احاطہ ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو مزید شاگردوں کی تربیت کرنے کا ایک انداز سکھا رہا ہے تاکہ آگے مزید انہوں نے سیر و سلوک کے اس سفر کو جاری رکھنا ہے اور مستعد طلاب کی تربیت کرنی ہے، لہٰذا انہیں تربیت کرنے کا انداز بتایا جائے، طریقہ کار سکھایا جائے۔ جہاں کہیں انہیں مشکل ہوگی تربیت کے مرحلے میں، یہ استاد کامل سے خود رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ بس ایک بنیادی وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ جسے آیت اللہ طہرانی نے یہاں اس کتاب میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ وہ دوسرا استاد جس کی طرف تربیت کے لیے استاد کامل یا استاد عرفان اپنے شاگرد کو بھیج رہا ہے، اس استاد کی سیر و سلوک میں ایک خاص روش ہے، اور استاد یہ چاہتا ہے کہ اس روش سے آگاہی حاصل کرے، لہٰذا وہ اپنے شاگرد کو وہاں تربیت کے لیے بھیجتا ہے کہ یہ شاگرد وہاں تربیت حاصل کر سکے اور استاد کو آ کر آگاہ کرے کہ فلاں استاد کا تربیتی انداز کیا ہے، تاکہ استاد اس تربیتی انداز سے بھی واقف ہو سکے اور مزید اپنے شاگردوں کی تربیت میں بہتر کردار ادا کر سکے۔ دوسری وجہ جسے آیت اللہ طہرانی یہاں اس کتاب میں بیان کر رہے ہیں کہ استاد عرفان اپنے شاگرد کو کسی دوسرے استاد کے سپرد کرتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرا استاد کسی فن میں مہارت رکھتا ہے کہ جس فن کی مہارت اس پہلے استاد کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ اس کا شاگرد اس فن میں بھی مہارت حاصل کرے، لہٰذا وہ اپنے شاگرد کو دوسرے استاد کے سپرد کر دیتا ہے۔ مثلا پہلا استاد ہے، اس کو فلسفے میں مہارت حاصل نہیں ہے، اس کو ریاضی میں مہارت حاصل نہیں ہے، اس کو علم الطب میں مہارت حاصل نہیں ہے۔ وہ اپنے شاگرد کو کسی ایسے مربی کے پاس بھیجتا ہے جو فلسفے میں مہارت رکھتا ہو، طب میں مہارت رکھتا ہو، نجوم میں مہارت رکھتا ہو، تاکہ استاد یہ اپنے شاگرد کو ان علوم میں بھی ماہر قرار دے اور ماہر بنانے کے لیے وہ اپنے شاگرد کو دوسرے اساتید کے سپرد کرتا ہے۔ اور تیسری وجہ جسے یہاں بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ استاد عرفان خود ابھی عرفانیات میں کمال کے مرتبے پر فائز نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے شاگردوں کی تربیت اس حد تک کرتا ہے جس حد تک تربیت کرنے کی صلاحیت اس میں موجود تھی، اور پھر جب وہ مراحل عالیہ اور مدارج عالیہ تک پہنچنا چاہتے ہوں تو انہیں ایک کامل استاد کے سپرد کرے۔ جیسے کل کی روز ہم نے واقعہ بیان کیا کہ مرحوم ہاشم حداد کے شاگرد نے
ایک شاگرد کی تربیت کی، اور پھر جب وہ مراحل کمال تک فائز ہو گیا، یعنی عرفانیات میں، مشاہدات میں، مکاشفات میں اعلیٰ درجے تک پہنچا، تو اسے کہا کہ یہاں اب میں آپ کی تربیت نہیں کر سکتا، اس دفعہ جب کربلا جاؤں گا تو مرحوم ہاشم حداد کی خدمت میں آپ کو لے جاؤں گا اور آپ کو ان کے سپرد کروں گا، وہ آپ کی اس سیر و سلوک اور عرفانی مراحل میں آپ کی تربیت کریں گے۔ لہٰذا بسا اوقات استاد عرفان خود کمال کے مرتبے پر فائز نہیں ہوتا، وہ شاگردوں کی ابتدائی سٹیج اور ابتدائی سطح پر تربیت کرتا ہے اور اعلیٰ مراتب کے لیے انہیں استاد کامل کے سپرد کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہاں ایک آخری وجہ جسے آیت اللہ طحرانی بیان کر رہے ہیں کہ بسا اوقات استاد اپنے شاگردوں میں سے ماہر شاگرد کو کسی دوسرے استاد کے پاس بھیجتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرا استاد خود عرفانیات میں شاگردوں کی تربیت کر رہا ہے، اور اس کی تربیت کی روش میں کوئی خامی پائی جاتی ہے یا اس کے شاگردوں کی روش میں کوئی خامی پائی جاتی ہے، تو یہ استاد کامل اپنے ماہر شاگرد کو ان کی تربیت میں بھیج رہا ہے کہ یہ در واقع جائے ان کی تربیت میں، لیکن تربیت کی غرض نہ ہو، بلکہ یہ ان سے مکس اپ ہو، اور مکس ہونے کے بعد یہ باتوں باتوں میں ان کی تربیت کے انداز میں جو خامی موجود ہے ان کی نشاندہی کریں، ان کی طرف ان کو متوجہ کریں، اور پھر بعد میں یہ استاد کامل کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ تو اس وجوہات کو آیت اللہ طحرانی نے یہاں بیان کیا کہ استاد کامل یا استاد عرفان اپنے شاگردوں کو مختلف وجوہات کے باعث دوسرے اساتید کے سپرد کرتا ہے، اور پھر یہاں آخر میں آیت اللہ طحرانی اس مطلب کو بیان کر رہے ہیں کہ اساتید عرفان کی جو ولایت ہے وہ طولی ہے، عرضی نہیں ہے۔ بس یہاں در حقیقت اگر استاد کامل ہے اور یہ کامل استاد اپنے شاگرد کو کسی دوسرے استاد کے سپرد کر رہا ہے، اور وہ دوسرا استاد اس شاگرد کو وظیفہ دے رہا ہے، تو یہاں کوئی ہم پر اعتراض کر سکتا ہے کہ گزشتہ درس میں آپ نے بیان کیا کہ دو اساتید نہیں ہونے چاہیے، چونکہ دو اساتید اگر ہوں تو دو مختلف وظائف ہوں گے، اور دو مختلف وظائف سے انسان کمال تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو آج آپ اپنی کل کی گفتگو کی نفی کر رہے ہیں، تو آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ نہیں، نفی نہیں کر رہے ہیں، ہم استاد واحد ہی کو بیان کر رہے ہیں، لیکن یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ان اساتید کی ولایت طولی ہے، عرضی نہیں ہے، یعنی دوسرا استاد پہلے استاد کے عرض میں نہیں ہے، طول میں ہے۔ تو در حقیقت استاد دوم کے وظیفے پر جو عمل کیا جا رہا ہے وہ در واقع استاد اول کے وظیفے کے مطابق ہے، یعنی استاد اول نے ایک وظیفہ دیا، اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ جاؤ دوسرے استاد کی تربیت حاصل کرو۔ اب یہ استاد اول کے وظیفے پر عمل کرتے ہوئے دوسرے استاد سے وظائف دریافت کر رہا ہے اور ان پر عمل کر رہا ہے، تو در حقیقت اس نے پہلے استاد کے وظیفے پر عمل کیا ہے، اور اس کے وظیفے کے ماتحت دوسرے استاد نے جو وظائف دیے ہیں ان وظائف پر عمل کر رہا ہے، تو در حقیقت اس کا استاد ایک ہے۔ یہاں ولایتوں میں تنافی، تضاد یا اختلاف نہیں پایا جاتا، ایک ہی ولایت ہے اور ایک ہی استاد ہے در حقیقت۔ اب اس بحث کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں آیت اللہ طحرانی ایک اور مطلب کو ذکر کر رہے ہیں، اور وہ مطلب یہ ہے کہ کیا استاد کامل اپنے بعد جو اپنا وصی مقرر کرتا ہے وہ وصی واحد ہو سکتا ہے یا وصی متعدد ہو سکتا ہے، یعنی استاد کامل کے دو وصی ہو سکتے ہیں، جن میں ایک وصی ظاہری ہو اور ایک وصی باطنی ہو۔ اس موضوع کو یہاں سرخی کے طور پر آیت اللہ طحرانی بیان کر رہے ہیں، اور در واقع اس کے نیچے ایک سوال کو گنجائش دے رہے ہیں۔ آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ اکثر مرحوم ہاشم حداد موسوی سے لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ مرزا علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایک گراں قدر عارف تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کی خدمت میں 28 سال فیض حاصل کیا، درس حاصل کیا، درس پڑھا اور ان سے استفادہ کیا،
تو مرزا علی قاضی طباطبائی نے آپ کو اپنا وسیع مقرر کیوں نہیں کیا؟ چونکہ اگر مدت شاگردی کو دیکھا جائے تو آپ ان کے وہ واحد شاگرد ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ مدت زمانی ان کے پاس موجود رہے، اور مرزا علی قاضی طباطبائی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، آپ کو ہر کسی کے سامنے متعارف نہیں کرواتے تھے، اپنے خاص افراد کے سامنے آپ کا تعارف کیا کرتے تھے۔ تو آپ کو انہوں نے اپنا وسیع مقرر کیوں نہیں کیا؟ اور کیا وجہ تھی کہ آیت اللہ شیخ عباس حاتف کوچانی کو انہوں نے اپنا وسیع مقرر کیا؟ تو در واقع یہ وہ سوال ہے کہ جو مرحوم ہاشم حداد سے کیا گیا، جس سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں، استاد کے دو وسیع ہو سکتے ہیں، وسیع ظاہری اور وسیع باطنی۔ بس اوقات یہ ایک ہی وسیع ہو سکتا ہے کہ جو ظاہری طور پر بھی وصایت رکھتا ہو اور باطنی طور پر بھی استاد کامل کا وسیع ہو۔ لیکن یہاں سب سے پہلے وسیع کو بیان کر رہے ہیں کہ ظاہری وسیع کسے کہتے ہیں اور پھر باطنی وسیع کسے کہتے ہیں۔ ظاہری وسیع سے متعلق آیت اللہ تہرانی یہاں نقل کر رہے ہیں کہ استاد کامل کا ظاہری وسیع وہ شخص ہوتا ہے کہ استاد کامل جس کا سب کے سامنے تعارف کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے انتقال کے بعد یہ شخص میرا وصی ہوگا۔ باقاعدہ اس کے لیے وصیت کی جاتی ہے، باقاعدہ اس کے لیے خط تحریر کیا جاتا ہے، اس کو دیا جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد یہ شخص میرا وصی ہے اور میری تعلیمات کی ترویج کرے گا۔ پس استاد کامل علی الظاہر جس شخص کو اپنا وصی مقرر کرتا ہے، یہ اس کا وصی ظاہری ہوتا ہے۔ ممکن ہے یہی وصی ظاہری وصی باطنی بھی ہو، یعنی باطناً بھی استاد کی وصایت رکھتا ہو، لیکن ابھی یہاں جو ٹائٹل عنوان بیان کیا جا رہا ہے وہ ظاہری وصی ہے کہ علی الظاہر جس کا تعارف کروایا جائے بعنوان وصی۔ مرحوم مرزا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ نقل ہے کہ وہ ذوالریاستین تھے، یعنی ظاہری علوم میں بھی مہارت رکھتے تھے، باطنی علوم میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ یعنی ظاہری علوم میں اگر دیکھا جائے تو فقہ میں مجتہد تھے، اصول میں مجتہد تھے، تفسیر، حدیث، حکمت، عرفان اور عرفان نظری، عرفان عملی، سب چیزوں میں مرحوم مرزا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو تبحر حاصل تھا، مہارت حاصل تھی، اجتہاد کے مرحلے پر وہ فائز تھے۔ لہٰذا اگر انہیں اپنا وصی مقرر کرنا ہے تو ایک ایسے شخص کو وصی مقرر ہونا چاہیے کہ جو ان تمام علوم میں مہارت رکھتا ہو، درجہ اجتہاد تک پہنچا ہو، تاکہ سد شریعت جو ہے وہ برقرار رہے۔ یعنی مرحوم مرزا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر بہت فوکس دیا کرتے تھے، بہت اہمیت دیا کرتے تھے، بہت ہی تاکید کیا کرتے تھے کہ شریعت کو برقرار رہنا چاہیے ہر مرحلے میں۔ مرحوم مرزا علی قاضی طباطبائی کے حالات زندگی میں یہ مطلب ہم بیان کر چکے کہ ان کی نظر یہ تھی کہ توحیدی اور عرفانی حقائق تک پہنچنے کا واحد راستہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ ہے۔ پس جو شخص شریعت کا پابند ہے وہ عرفانی اور توحیدی حقائق تک پہنچ سکتا ہے، اور جو شریعت کو اپنے پیروں تلے روند دے گا، ایسا شخص کبھی عرفانیات میں کمال کے مرتبے پر، توحید میں کمال کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا عرفان شیعی فقاہتی جس کا ہم آپ کی خدمت میں تعارف کروا رہے ہیں، اور اس سلسلہ جلیلہ سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو جو ہم آپ کی خدمت میں متعارف کروا رہے ہیں، یہ در واقع وہ شخصیات ہیں جو شریعت کی شدت سے پابندی کرتے ہیں، شریعت کا پرچار کرتے ہیں، شریعت میں مجتہد ہیں، یعنی اجتہاد کے درجے پر پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، اور آگے پھر مردم کو، عوام الناس کو، لوگوں کو، شاگردوں کو تربیت کر رہے ہیں۔ مرحوم مرزا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہم اس بات کو بیان کر چکے کہ وہ شدت کے ساتھ
شریعت کی پابندی کیا کرتے تھے، حتیٰ اعمال مستحبہ، یعنی مرحوم مرزا علی قاضی طباطبائی نے مفسر عظیم الشان قرآن کو یہ وظیفہ سلوکی دے رکھا تھا کہ آپ سنن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمع کریں اور ان سنتوں پر باقاعدہ عمل کریں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مفسر عظیم الشان قرآن نے باقاعدہ کتاب لکھی سنن النبی۔ یہ کتاب در واقع مرزا علی قاضی طباطبائی کے سلوکی وظیفے کا نتیجہ تھا کہ مرزا قاضی کو جو وظیفہ دیا تھا علامہ طباطبائی کو کہ سنن النبی کو جمع کریں اور ان پر عمل کریں، انہوں نے اپنی زندگی میں ان سنن پر عمل کرنے کے لیے ان کو جمع کیا اور پھر بعد میں اس کو ایک کتاب کی صورت میں پبلش بھی کر دیا تاکہ عام لوگ بھی اس سے استفادہ کریں۔ خود مرزا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ بات بیان ہو چکی کہ وہ شدت کے ساتھ سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے، یعنی اعمال مستحبہ کو شدت سے بجا لایا کرتے تھے، اور اس قدر قاضی مستحب اعمال کے پابند تھے کہ بعض حاسد لوگ حسد کیا کرتے تھے، اور ان کی نظر تھی کہ یہ قاضی جو اس قدر مستحب اعمال انجام دیتا ہے، یہ خلوص نیت سے ان اعمال کو انجام نہیں دیتا ہے بلکہ ریاکاری کرتا ہے۔ ان لوگوں کی یہ تہمت تھی مرحوم قاضی کے اوپر کہ در حقیقت یہ ایک صوفی خالص ہے، یہ شریعت پر عمل کر رہا ہے، مستحب اعمال کی اس قدر شدت سے جو یہ پابندی کر رہا ہے، در حقیقت یہ اپنے تصوف کو چھپانا چاہتا ہے اور مخفی رکھنا چاہتا ہے، حقیقت میں یہ ایک صوفی خالص ہے۔ یہ ایک تہمت لگائی جاتی تھی مرحوم قاضی پہ، اور ہم یہ بیان کر چکے کہ جو بھی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر شدت سے عمل کرتا ہے اس کے اوپر ایسی تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اور یہ ایک مذموم روش رہی ہے بعض لوگوں کی۔ تو اس وجہ سے مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر کوئی شخص وصی قرار پائے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایسے شخص کو اپنا وصی مقرر کیا جائے جو تمام ظاہری علوم یعنی باطنی علوم کے ساتھ ساتھ تمام ظاہری علوم پر بھی ریاست رکھتا ہو، مہارت رکھتا ہو، اور جس طرح سے مرحوم قاضی ذو الریاستین تھے ان کے وصی کو بھی ذو الریاستین ہونا چاہیے، یعنی ظاہری علوم میں بھی اس کو مہارت حاصل ہونی چاہیے اور باطنی علوم میں بھی اس کو ماہر ہونا چاہیے۔ لہٰذا مرزا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت اللہ شیخ عباس کوچانی حاطف کو اپنا وصی اور اپنا نائب مقرر کیا تاکہ کوئی شخص بھی، چونکہ عالم کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہوتا ہے، ہر شخص ناقص کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن عالم جو ظاہری علوم میں بھی مہارت رکھتا ہے، باطنی علوم میں بھی مہارت رکھتا ہے، اب ایسے شخص کو اگر اپنے نظریات، اپنی آئیڈیالوجی، اپنے اعتقادات کا اگر دفاع کرنا ہو تو وہ ظاہری علوم سے بھی مدد لے سکتا ہے، باطنی علوم سے بھی مدد لے سکتا ہے، اور بہتر انداز میں مخاطب کو قائل کر سکتا ہے، کوئی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں عرفان شیعی فقاہتی کے جو نامور شخصیات ہیں ان کی اگرچہ حوزہ علمیہ میں مخالفت رہی ہے، لیکن کوئی ان کے پائے کا عالم ایسا آیا ہو جنہوں نے اس کے نظریات کو رد کیا ہو اور انہوں نے آگے سے جواب نہ دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ معمولاً شخصیات طراز اول کے فقی، مثلا آپ دیکھیں مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی، درجہ یک کے مفسر، درجہ یک کے فقی، یا اسی طرح آپ دیکھ لیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، مرزا علی قاضی طباطبائی، یا قاضی کے تمام شاگرد کہ جو فقی ہیں، آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی، آیت اللہ مرتضیٰ رضوی کشمیری، یا اس قسم کے آپ تمام شخصیات کو دیکھ لیں تو یہ حوزہ علمیہ میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں، اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، ایک اپنی علمی شہرت رکھتے ہیں۔ ہر کوئی انہیں جو ہے وہ ان پہ تہمت نہیں لگا سکتا۔ جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی پر لوگ تصوف کی تہمت لگایا کرتے تھے کہ یہ شخص صوفی ہے، اور باقاعدہ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی سے کسی نے مکتوب استفتاء کیا کہ یہ جو شیراز میں
صوفی شخص ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا نظر ہے؟ تو مرجعیت عظمیٰ نے مذمت کی، کہا کہ اگر وہ صوفی ہے تو اللہ ہمیں بھی ایسا صوفی قرار دے۔ تو یقینی بات ہے کہ اگر شخص ذوالریاستین رکھتا ہو تو ایسے عالم کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے شاگردوں کی بہتر تربیت کرے گا اور ایسے انداز میں تربیت کرے گا کہ وہ بھی ذوالریاستین کے مقام کے حامل ہوں اور دونوں ظاہری اور باطنی علوم میں مہارت حاصل کریں۔ لہٰذا مرحوم حاشم حداد کی یہ نظر تھی کہ مرزا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنا وصی آیت اللہ عباس حاتف کوچانی کو قرار دیا، تو آیت اللہ عباس حاتف کوچانی نے ان کے وصی ہونے کا حق ادا کیا اور واقعاً ان کی وصایت کو بنحو احسن انہوں نے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اب یہاں آیت اللہ طہرانی وصی باطن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مرحوم حاشم حداد اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ ایک استاد کامل کا وصی باطنی بھی ہو سکتا ہے، اور وصی باطن وہ ہوتا ہے کہ جس نے خود استاد کامل کے ہاتھوں تربیت حاصل کی ہو اور کمال کی منازل کو طے کرتے ہوئے وہ درجہ کمال تک پہنچ چکا ہو، یعنی معرفت شہودی رکھتا ہو۔ اب ایسا شخص کہ جو خود استاد کامل کے زیر نظر تربیت حاصل کر کے مرتبہ کمال تک پہنچ چکا ہے، ایسا شخص باطنی تربیت کی صلاحیت رکھتا ہے، ولو استاد کامل اسے بعنوان وصی مقرر نہ کرے، لیکن چونکہ استاد کامل کی تربیت میں یہ کمال تک پہنچ چکا ہے تو یہ اپنے سے ماتحت تمام انسانوں کے نفوس پر سیطرہ رکھتا ہے اور خود بخود ان کو کمال کی طرف ہدایت کرنے میں اپنا باطنی کردار ادا کرے گا اور ان کی رہنمائی کرے گا۔ پس اگر استاد اسے مقرر نہیں بھی کرتا تب بھی یہ اپنے وظائف پر عمل کرے گا۔ لیکن اگر یہ دونوں شخص ایک ہی فرد میں جمع ہو جائیں، یعنی ایک شخص ذوالریاستین رکھتا ہے، ظاہری طور پر بھی علوم میں کمال کے مرتبے پر ہے، باطنی طور پر بھی علوم میں کمال کے مرتبے پر ہے، اور استاد نے اس کو ظاہری وصی مقرر کیا ہے لیکن باطنی طور پر بھی استاد نے اسے تربیت کے اس کمال اور اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے کہ یہ نفوس پر سیطرہ رکھتا ہو، نفوس پر تسلط رکھتا ہو اور ان کی تربیت کرے اور ان کو توحید کے مراحل پر گامزن کروائے، تو یہ وصی ظاہری بھی ہوگا، وصی باطنی بھی ہوگا۔ پس وصی ظاہر الظاہر ایک شخص ہو سکتا ہے، لیکن وصی باطن ایک سے زائد افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس گفتگو کا نتیجہ جو مرحوم حاشم حداد سے سوال کیا گیا کہ مرحوم قاضی نے آپ کو اپنا وصی قرار کیوں نہیں دیا، اس کی واضح بات یہی ہے کہ مرحوم حاشم حداد ذوالریاستین نہیں تھے، یعنی ظاہری علوم میں وہ درجہ اجتہاد پر نہیں پہنچے تھے۔ اور یہ جو افراد کہتے ہیں کہ قاضی حاشم حداد زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ بات ان کی اس حد تک درست ہے کہ وہ ظاہری علوم میں مہارت نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کی مہارت باطنی علوم میں تھی، یعنی وہ علوم باطنیہ میں مہارت رکھتے تھے اور انہی باطنی چشم بصیرت سے وہ ظاہری علوم میں بھی جو ہے وہ اپنی نظر ظاہر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم نقل کر چکے کہ مرحوم آیت اللہ طہرانی نقل کرتے ہیں کہ مرحوم حاشم حداد سے جب مختلف علوم اور مختلف موضوعات یا مختلف حتیٰ کہ کتابوں کے بارے میں ان سے گفتگو کی جاتی تو ان کی نظر ان موضوعات پر بہت ہی دقیق نظر ہوتی تھی، لیکن ولو ظاہری طور پر ان کتابوں کو انہوں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا، چونکہ وہ خود اس حد تک درجہ کمال تک پہنچ چکے تھے کہ وہ ان علوم کو از دید باطن مشاہدہ کر رہے تھے۔ اور وہ جو معروف جملہ آیت اللہ جواد آملی بیان کرتے ہیں کہ آنچے فیلسوف می نگرد عارف می بیند، یعنی فیلسوف جس چیز کے بارے میں تفکر کرتا ہے، سوچتا ہے، عارف اس چیز کو مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو چیز شہودی معرفت کے مرحلے پر جو عارف پہنچا ہو وہ اس شہودی معرف سے اس تفکری معرفت کو بھی مشاہدہ کر سکتا ہے اور اس کو بیان کر سکتا ہے۔ لہٰذا
مرحوم عاطف کوچانی چونکہ ظاہری طور پر بھی علوم میں مہارت رکھتے تھے، باطنی علوم میں بھی مہارت رکھتے تھے، اس وجہ سے مرحوم قاضی نے ان کو اپنا وصی قرار دیا اور مرحوم ہاشم حداد کو اپنا وصی مقرر نہیں کیا۔ بس گفتگو کا نتیجہ یہ کہ وصی ظاہری بھی ہوتا ہے، وصی باطنی بھی ہوتا ہے، اور وصی ظاہری کا کام یہی ہے کہ اپنے تمام شاگردوں کو ظاہری جو علوم ہے ان میں بھی مہارت کے درجے پر پہنچائے اور باطنی طور پر بھی ان کی تربیت کرے۔ یہ وصی ظاہری کا کام ہے۔ اور وصی باطنی کا کام یہ ہے کہ وہ چونکہ ظاہری علوم میں مہارت نہیں رکھتا ہے، وہ افراد کی تربیت کرتا ہے، ان کی دستگیری کرتا ہے اور انہیں مقام اعلیٰ تک پہنچاتا ہے۔ البتہ یہاں پہ ایک عیب جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وصی ظاہری کے پاس جو شخص بھی آئے گا اس نے اس کو تربیت کے لیے لینا ہے۔ بس اوقات افراد نفاق کی خاطر آتے ہیں، یعنی اندر سے وہ عرفانیات اور سیر و سلوک سے متنفر ہوتے ہیں، لیکن آتے ہیں کہ جا کے 4 دن یہ باتیں بھی دیکھ لیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، بعد میں جا کر ان کو ہم رد کریں گے اپنی کلاسوں میں اور اپنی جو محافل ہیں ان کے اندر۔ لہٰذا وہ اسباب نفاق آتے ہیں، 4 دن 5 دن سال 2 سال آ کر اس عارف کامل یا استاد عرفان کے محضر میں بیٹھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی سیر و سلوک سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اندر ان کے نفاق ہوتا ہے اور ان باتوں کو رد کرنے کے لیے آتے ہیں، اور بعد میں وہ چلے جاتے ہیں اور جا کر جو منفی پروپیگنڈا ہے یا منفی باتیں ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے آپ یہ مکتب تفقیہ کے اکثر افراد کو دیکھ لیں کہ یہ آتے ہیں سیکھنے کے لیے، لیکن نہ اس طرف سے سیکھ پاتے ہیں اور ادھر سے جا کر ناقص باتوں کو بیان کرتے ہیں اور پھر آگے جا کر جو ہے وہ معاشرے میں منفی پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں۔ لیکن وصی باطنی جو ہے وہ باطن سے شہودی معرفت رکھتا ہے، اس کو پہلے ہی معلوم ہے کہ کون سے افراد جو ہیں وہ نااہل ہیں، لہٰذا وہ نااہل افراد کو اپنے قریب آنے ہی نہیں دے گا، اور جو کوئی اس کے قریب آئے گا آغاز ہی میں اس استاد کی ایک ایسی روش کو مشاہدہ کرے گا کہ جو اس کے مزاج سے مطابق نہیں ہوگی تو فوراً اس سے دوری اختیار کر لے گا۔ یہ وہ موضوعات تھے جنہیں آیت اللہ طہرانی نے یہاں آج کی اس گفتگو میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی، یہ کتاب روح مجرد سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد مرحوم آیت اللہ طہرانی ابن عربی سے کچھ مطالب کو بیان کر رہے ہیں جسے ہم آپ کی خدمت میں بیان نہیں کریں گے۔ طالبان حقیقت خود وہاں سے مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں، اور دلچسپی رکھتے ہوں تو وہاں ان کو دیکھیں، چونکہ ہم کلاً بیان کر چکے کہ جتنی حد تک ابن عربی کو بیان کرنا ضروری تھا کتاب روح مجرد سے، وہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ مزید تحقیقاتی موضوعات کے لیے آپ خود کتاب روح مجرد کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں اور ابن عربی کے بارے میں مزید تحقیقاتی کتابوں کو طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔